بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وإذا نزل للرجل لبن فأرضع صبيا لم يتعلق به التحریم۔ فرماتے ہیں کہ کسی مرد کے سینوں میں دودھ اتر آئے اور پھر وہ مرد اپنا دودھ کسی بچے کو پلا دے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وہ بچہ اس مرد کا بیٹا نہیں بنے گا رضائی، اور وہ شخص اس بچے کا رضائی باپ نہیں بنے گا۔ لأنه ليس بلبن على التحقیق فلا يتعلق به النشو والنمو، اس لیے کہ جو مرد کا دودھ ہوتا ہے وہ حقیقت میں دودھ نہیں ہوتا، اس لیے اس دودھ سے نشو و نما نہیں ہوتی۔ جب مرد کے دودھ سے نشو و نما نہیں ہوتی تو وہ دودھ نہیں ہے، اور جب دودھ نہیں ہے اس سے نشو و نما نہیں ہوتی تو اس سے وہ بچہ اس کا جز بھی نہیں بنتا۔ جب جز نہیں بنتا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرمت رضاعت تو تب ہوتی ہے جب دودھ سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ دودھ پلانے والی کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے دودھ سے بنتے ہیں۔ تو مرد کے دودھ میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ دودھ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَهَذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ، دوسری بات یہ ہے کہ دودھ اس انسان سے متصور ہو سکتا ہے جس سے ولادت متصور ہو سکتی ہے، یعنی دودھ اس انسان کے دودھ کو ہم دودھ کہہ سکتے ہیں جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور وہ عورت میں ہے، اس لیے اس کا دودھ تو دودھ ہے۔ لیکن مرد کا دودھ اگر کسی وجہ سے اتر آئے تو وہ دودھ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب صلاحیت نہیں ہے تو اس کا دودھ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذا شرب صبیان یا صبیانی من لبن شات لم يتعلق به التحریم، فرماتے ہیں کہ دو بچے کسی بکری کا دودھ پی لیں تو بکری کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں بچے آپس میں رضائی بھائی یا ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، دونوں نے ایک بکری کا دودھ پیا تو وہ رضائی بہن بھائی شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ لأنه لا جزیۃ بین الآدمی والبہائم، اس لیے کہ حرمت رضاعت تو اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پلانے والی عورت کا جز بن جاتا ہے، لیکن یہاں بکری ہے اور آدمی اور جانور کے درمیان کوئی جزیت کا رشتہ نہیں ہے۔ آدمی جانور کا جز نہیں بن سکتا، بے شک اس کا دودھ پیے اس کا گوشت کھائے لیکن اس کا جز نہیں بن سکتا۔ جز وہ انسان کا ہی بن سکتا ہے، یا تو حقیقی طور پر کہ اس سے پیدا ہوا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کا دودھ پیا ہے، تو یہ دو صورتیں۔ فرماتے ہیں کہ بکری کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لأنه لا جزیۃ بین الآدمی والبہائم، اس لیے کہ آدمی اور جانور کے درمیان کوئی حرمت جزیت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ والحرمت باعتبارها، اور یہ جو حرمت رضاعت آتی ہے یہ جزیت کی وجہ سے آتی ہے، اس کے اعتبار کی وجہ سے آتی ہے، اور جب آدمی اور انسان کے درمیان، جانور اور انسان کے درمیان، آدمی کے درمیان جزیت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر حرمت رضاعت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حرمت رضاعت کی بنیاد جز بننے پر ہے اور آدمی جانور کا جز نہیں بن سکتا۔ آگے فرماتے ہیں اذا تزوج الرجل صغیرۃ وکبیرۃ فارضعت الکبیرۃ الصغیرہ حرمتا علی الزوج لأنه يصير جامعا بین الام والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بینهما نسبا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے
ایک چھوٹی بچی سے، دودھ پینے والی بچی سے اور ایک بڑی عورت سے نکاح کر لیا، نکاح تو جائز ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے، اس کے والد نے اس کا نکاح کروا دیا دودھ پیتی ہوئی بچی کا، تو ایک دودھ پینے والی بچی اور ایک بڑی بچی سے اس نے نکاح کر لیا ایک شخص نے۔ پھر جو بڑی عورت ہے، یعنی بڑی عورت سے اور چھوٹی دودھ پینے والی بچی سے ایک شخص نے نکاح کیا، تو اب اس کی دو بیویاں ہیں، ایک دودھ پینے والی اور ایک بڑی عورت۔ تو پھر اس بڑی عورت نے کیا کیا کہ اس چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا، اپنا دودھ پلا دیا۔ جب اس کو دودھ پلا دیا تو اب اس شخص کی یہ دونوں بیویاں آپس میں ماں اور بیٹی بن گئی۔ چھوٹی بچی جو ہے وہ رضائی بیٹی بن گئی، اور جو بڑی عورت ہے، جو بڑی بیوی ہے، وہ رضائی ماں بن گئی۔ تو جب یہ دونوں بیویاں آپس میں ماں بیٹی بن گئی تو یہ دونوں اس شخص پر حرام ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، اس لیے کہ ماں اور بیٹی کو ایک نکاح میں رکھنا ایک وقت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ نسبی اگر حقیقی ماں بیٹی ہو تو ایک وقت میں دونوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تو جو رشتے نسبی حرام ہے وہ رضائی بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا جب نسبی ماں بیٹی سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے تو رضائی ماں بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ ماں بیٹی نہیں تھے، لیکن جب دودھ پلا دیا گیا تو اب رضائی ماں بیٹی بن گئے دونوں۔ تو جب دونوں بن گئے تو نکاح ختم ہو گیا، یہ دونوں بیویاں اس شخص پر، شوہر پر حرام ہو جائیں گی۔ اذا تزوج الرجل صغیرۃ وکبیرۃ، فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے چھوٹی بچی اور بڑی عورت سے شادی کی، فارضعت الکبیرۃ الصغیرہ، پھر اس بڑی عورت نے چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا، تو حرمتا علی الزوج، تو یہ دونوں عورتیں، بچی اور یہ بڑی عورت، یہ دونوں شوہر پر حرام ہو جائیں گی۔ لأنه یسیر جامعا بین الام والبنت رضاعا، اس لیے کہ یہ شخص رضائی ماں بیٹی کو ایک نکاح میں رکھنے والا شمار ہوگا، وذالک حرام، اور یہ حرام ہے کہ ایک نکاح میں ماں اور بیٹی کو رکھے۔ کالجمع بینہما نسبا، جیسے کہ نسبی ماں بیٹی کو، حقیقی ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، تو اسی طرح رضائی ماں بیٹی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ثم ان لم يدخل بالکبیرۃ فلا مہر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے بڑی عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو اور صحبت سے پہلے ہی اس نے یہ کارنامہ کیا کہ بچی کو دودھ پلا دیا، تو ایسی صورت میں بڑی عورت کو مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ جدائی جو آئی ہے، یہ نکاح جو ختم ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہوا ہے، اور ابھی تک دخول بھی نہیں ہوا، صحبت بھی نہیں ہوئی۔ تو جب صحبت بھی نہیں ہوئی اور نکاح بھی اسی کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے ختم ہوا ہے، تو لہٰذا شوہر کے ذمے کوئی مہر نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے اور شوہر نے اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کیا، تو لہٰذا شوہر کے ذمے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ثم ان لم يدخل بالکبیرۃ فلا مہر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے بڑی عورت کے ساتھ، بڑی بیوی کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ جدائی اور یہ نکاح کا ختم ہونا یہ اس کی طرف سے آیا ہے، اور کب آیا؟ دخول سے پہلے آیا۔ ایک تو دخول نہیں ہوا اور اس سے پہلے جدائی آئی اور اس کی طرف سے آئی، تو لہٰذا شوہر تو کسی چیز کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، نہ فائدہ حاصل کیا اور نہ شوہر نے کوئی غلطی کی، تو لہٰذا جب شوہر کی غلطی بھی نہیں اور فائدہ بھی حاصل نہیں کیا تو اس پر کوئی مہر نہیں ہے۔ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لیکن جو چھوٹی بچی ہے اس کے لیے نصف مہر واجب ہوگا، شوہر اس کو آدھا مہر دے گا یا اس کے ولی کو دے گا، لیکن بہرحال چھوٹی بچی کو آدھا مہر ملے گا
اور بڑی کو کچھ نہیں ملے گا۔ چھوٹی کو آدھا مہر کیوں ملے گا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ لَا مِنْ جِهَتِهَا، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جدائی اور یہ نکاح کا ختم ہونا یہ چھوٹی بچی کی وجہ سے نہیں ہوا، اس نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ آگے فرماتے ہیں وَالْإِرْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مِنْهَا لَكِنْ فِعْلُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتْ مُورِثَهَا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی نے دودھ تو پیا ہے نا، تو یہ دودھ پینا اس کا فعل ہے، اس کی حرکت ہے۔ تو فرماتے ہیں، تو صاحب ہدایہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک چھوٹی بچی نے دودھ پیا ہے اور یہ اس کا فعل ہے، لیکن چھوٹی بچی کا جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ غیر معتبر ہے۔ جب وہ غیر معتبر ہے شریعت میں تو اس کی وجہ سے اس کا جو حق ہے مہر کا وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی بچی کے فعل کی وجہ سے اس کا جو حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ چھوٹی بچی کے حق کے ختم کرنے میں اور ساقط کرنے میں چھوٹی بچی کا فعل شرعاً معتبر نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک نابالغ بچی ہے، اس نے اپنے مورث کو، اپنے والد کو یا کسی کو مار دیا۔ اب بچی ہے، بچی کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس نے فائر مار دیا یا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، کسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے اس کا والد وہ فوت ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب اس بچی کو جس نے اپنے والد کو، مورث کو قتل کیا ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس بچی کو، نابالغ بچی کو شریعت میں حصہ ملے گا، نابالغ بچی کو شریعت میں حصہ ملے گا، اس لیے کہ نابالغ بچی کا جو فعل ہے یا نابالغ بچے کا جو فعل ہے وہ شرعاً قابل قبول نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو حق ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ویسے اگر کوئی بالغ بچہ اپنے والد کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں اس کو وراثت میں حق نہیں ملتا۔ قاتل کو، جو اپنے مورث کا قاتل ہو، تو اس مورث کی وراثت میں اس کو حق نہیں ملتا، اس کو وراثت نہیں ملتی۔ لیکن جب چھوٹا بچہ یا بچی ہو تو شرعاً ان کا فعل معتبر نہیں ہے۔ جب ان کا فعل معتبر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کا حق بھی ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی چھوٹی بچی کا فعل ہے، اس نے دودھ پیا ہے، لیکن شرعاً یہ چھوٹی بچی کا یہ فعل دودھ پینا یہ شرعاً معتبر نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا یہ جو حق ہے مہر میں یہ ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَالْإِرْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا لَكِنْ فِعْلُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتْ مُورِثَهَا۔ فرماتے ہیں کہ دودھ پینا اگرچہ یہ چھوٹی بچی کا فعل ہے، لیکن اس کا فعل اس کے حق کو ساقط کرنے میں شرعاً غیر معتبر ہے۔ جیسے کہ چھوٹی بچی اپنے مورث کو قتل کر دے تو اس کے باوجود اس کو وراثت میں حق ملے گا، اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ نابالغ کا فعل شرعاً غیر معتبر ہے، اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوگا اس فعل کی وجہ سے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَتَهُ۔ فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی کو، چھوٹی بچی کو نصف مہر تو دے گا، لیکن اگر بڑی بیوی نے اس چھوٹی بیوی کو، چھوٹی بچی کو جان بوجھ کر دودھ پلایا ہو اس مقصد کی وجہ سے کہ نکاح ختم ہو جائے، دونوں حرام ہو جائے اس پر، اس ارادے سے، اس نیت سے دودھ پلایا ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو شوہر ہے یہ نصف مہر چھوٹی بچی کو تو دے گا، لیکن وہ نصف مہر واپس بڑی بیوی سے لے گا، اس کا ضمان اس پر ہوگا، تاوان اس پر ہوگا۔ وہ شرعاً جو بڑی بیوی ہے وہ شوہر کو نصف مہر
جو اس نے چھوٹی بیوی کو دیا ہے، چھوٹی بچی کو دیا ہے، شرعاً یہ تاوان اور اس کی بھرپائی جو ہے یہ بڑی بیوی کرے گی اور شوہر اس سے یہ پیسے لے گا۔ چھوٹی بچی کو بے شک اپنی طرف سے دے دے، لیکن واپسی جتنا آدھا بہر جتنا بنتا ہے وہ بڑی بیوی سے لے گا، اگر اس نے جان بوجھ کر اور اس نیت سے یہ دودھ پلایا ہو کہ یہ نکاح ختم ہو جائے۔ لیکن اگر بڑی بیوی کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کی نیت اور جان بوجھ کر اس نے نکاح ختم کرنے کے لیے دودھ نہیں پلایا، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ نکاح ختم ہو جائے، لیکن اس نے دودھ پلا دیا، بے شک اس کو معلوم ہو کہ یہ چھوٹی بچی میرے شوہر کی بیوی ہے دوسری، پھر بھی اگر اس نے دودھ پلا دیا لیکن ارادہ نکاح ختم کرنے کا نہیں تھا، وہ رو رہی تھی، مر رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے دودھ پلا دیا، یا یہ تھا کہ بڑی بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دودھ پلانے سے نکاح بھی ختم ہوتا ہے تو اس نے پلا دیا، تو ایسی صورت میں اس کا ارادہ نکاح ختم کرنے کا نہیں تھا لیکن اس نے دودھ پلا دیا، تو ایسی صورت میں پھر جو نصف مہر ہے اس کا جو تاوان ہے، اس کی جو بھرپائی ہے وہ بڑی بیوی نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر شوہر کو یہ نقصان نہیں دیا کہ وہ آدھا مہر چھوٹی بیوی کو دے، اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، دودھ پلا دیا، اس کی وجہ سے دونوں حرام تو ہو گئی، لیکن یہ تاوان کی بھرپائی وہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہی تھی، لیکن بس غلطی ہے ہو گئی، تو جب غلطی سے ہوا، اس کا ارادہ اور نیت نہیں تھا، اس نے کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تاوان اس پر نہیں آئے گا، شوہر اس سے تاوان نہیں لے سکتا شرعی طور پر، اور وہ کسی تاوان کی بھرپائی نہیں کرے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَرْجِعُ بِالزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ فَسَادًا، فرماتے ہیں کہ شوہر جو ہے یہ نصف مہر کا رجوع اور نصف مہر کی تاوان کی بھرپائی جو ہے یہ بڑی بیوی سے لے گا اگر اس نے جان بوجھ کر اس نکاح کو فاسد کیا ہو، ختم کیا ہو، اس نیت سے دودھ پلایا ہو کہ نکاح ختم ہو۔ وَإِن لَّمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَتَهُ، لیکن اگر بڑی بیوی نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، بے شک اس کو معلوم ہو کہ چھوٹی بیوی، چھوٹی بچی جو ہے یہ اس کی بیوی ہے، یعنی میرے شوہر کی بیوی ہے، بے شک یہ معلوم ہو، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی، میں نے بتایا نیت یہ تھی کہ بھوک سے ہلاک ہو رہی ہے تو اس نے اس کو بچانے کے لیے دودھ پلایا، یا اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دودھ پلانے سے نکاح ختم ہو جائے گا تو اس نے اس لیے دودھ پلایا، نکاح ختم کرنا اس کا مقصد نہیں تھا۔ یہ ہمارا مسلک ہے کہ اگر اس نے ظلم اور زیادتی اور نکاح کو ختم کرنے کے لیے دودھ پلایا ہے تو پھر تاوان کی بھرپائی کرے گی، اور اگر اس نیت سے نہیں پلایا، نکاح ختم کرنا مقصد نہیں تھا، تو ایسی صورت میں تاوان کی بھرپائی نہیں کرے گی۔ لیکن وعن محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ یرجع فی الوجہین، دونوں صورتوں میں چاہے اس نے جان بوجھ کر نکاح ختم کرنے کے لیے بچی کو دودھ پلایا یا نکاح ختم کرنے کے لیے نہیں پلایا، جان بوجھ کر نہیں پلایا دودھ نکاح ختم کرنے کے لیے، فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں امام محمد فرماتے ہیں کہ تاوان کی بھرپائی وہ کرے گی، اس لیے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے تو لہٰذا تاوان کی بھرپائی بھی وہ کرے گی۔ لیکن ہم نے بتا دیا ہمارا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر دودھ پلایا نکاح ختم کرنے کے لیے تب تو تاوان کی بھرپائی کرے گی، لیکن اگر اس کا مقصد نکاح ختم کرنا نہیں تھا تو پھر تاوان کی بھرپائی نہیں کرے گی۔ تو امام محمد کا تو یہ مسلک ہے، لیکن والصحیح ظاہر الروایہ، لیکن صحیح بات وہی ہے جو متن میں گزر چکی، جو ظاہر الروایہ کی ہے، یعنی صحیح بات وہی ہے جو آپ نے پیچھے متن میں پڑھی، جو ظاہر الروایہ کی عبارت ہے تو وہ صحیح بات ہے، باقی امام محمد کی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب دلیل دیتے ہیں کہ ہماری بات کیوں درست ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّهَا وَإِنْ أَكَّدَتْ مَا كَانَ عَلَى شَرْفِ السَّقُوطِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ لَكِنَّهَا مُسَبِّبَةٌ فِيهِ، فرماتے ہیں کہ
اصل وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بچی کو جو مہر ملنا تھا وہ خطرے میں تھا، ساقط ہونے کا اس میں شبہ تھا، اس لیے کہ ممکن تھا کہ چھوٹی بچی بالغ ہو جائے تو رخصتی سے پہلے پہلے، صحبت سے پہلے پہلے شوہر اس کو طلاق دے دے، یا کسی دوسری طریقے سے یہ نکاح ختم ہو جائے، یا وہ مرتد ہو جائے وہ عورت، یا مر جائے. تو یہ سارے امکانات موجود تھے. تو ایسی صورت میں اگر وہ مرتد ہو جاتی یا اس کا مر جاتی تو ایسی صورت میں اس کو مہر نہیں ملتا، کچھ بھی نہ ملتا. لیکن اس بڑی عورت نے اس بچی کو دودھ پلا کر کیا کر دیا؟ آدھا مہر اس کے لیے واجب کر دیا. نکاح تو ختم کر دیا لیکن آدھا مہر بھی شوہر پر واجب کر دیا. اب یہ آدھا مہر جو شوہر پر اس بڑی عورت نے واجب کیا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس بڑی عورت نے اپنے شوہر کا نقصان کر دیا. نصف مہر کا جو مال ہے جو اس کے اوپر واجب ہوا ہے، گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا یہ مال ضائع کر دیا. اور جب کوئی کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو اس پر تاوان آتا ہے. لیکن یہاں پر ہم تاوان اس لیے بڑی عورت پر مطلقاً تاوان لازم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بڑی عورت جو ہے وہ مسببہ ہے، وہ اس تاوان کی سبب بن رہی ہے، علت نہیں بن رہی. وہ علت نہیں ہے، وہ صرف سبب ہے، ایک راستہ ہے اس تاوان کا، ایک ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے کہ دودھ پلانا جو ہے اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا. دودھ پلانا تو شریعت نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اس سے بچے کی نشو و نما ہو، اس کی تربیت ہو. نکاح ختم کرنے کے لیے تو دودھ پلانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا. اگر یہ بڑی عورت کسی دوسری بچی کو دودھ پلا دیتی جو اس کی بیوی نہیں تھی، یا کسی بچے کو دودھ پلا دیتی تو ان کے نکاح پر کوئی اثر نہ پڑتا. تو معلوم ہوا دودھ پلانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا. دودھ پلانا تو اس لیے ہے تاکہ بچے کی تربیت ہو، اس کی نشو و نما ہو. یہ تو ایک نیکی ہے. تو بڑی عورت نے جو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے سے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ اتفاق حال، اتفاقی طور پر وہ اس کی بیوی نکل آئی جس کو اس نے دودھ پلایا، وہ چھوٹی بچی. جب اس کی بیوی نکل آئی وہ چھوٹی بچی تو لہٰذا اب دودھ پلانے سے یہ دونوں ماں بیٹی بن گئے. تو ماں بیٹی بننے کی وجہ سے نکاح ختم ہوا ہے، دودھ پلانے سے تو نہیں ہوا. دودھ پلانے سے تو صرف اس بچی کی پرورش جو ہے یہ مقصد ہے. اب جب دودھ پلانے سے نکاح ختم نہیں ہوا بلکہ دودھ پلانے سے غلط جگہ، بس اتنا ہی غلطی ہوئی کہ اس عورت نے غلط بچی کو دودھ پلا دیا جس سے دونوں ماں بیٹی بن گئے اور نکاح ختم ہو گیا. باقی دودھ پلانے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہاں پر جو نکاح ختم ہوا ہے وہ ماں بیٹی بننے کی وجہ سے ہوا ہے. تو ماں بیٹی بننا، دونوں بیویوں کا ماں اور بیٹی کا رشتہ قائم ہونا، یہ علت ہے نکاح کے ختم ہونے کی. دودھ پلانا تو اس کا ایک ذریعہ بن گیا، ایک سبب بن گیا ماں بیٹی بننے کا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سبب بنتی ہے، کسی کا کوئی فعل سبب بنتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے اگر علت بنے، کسی کا کوئی فعل علت بنے نا تو اس وقت اس پر تاوان واجب ہوتا ہے ہر صورت میں، چاہے اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. لیکن جب کسی کا کوئی کام کسی تاوان کے لیے، مال کے ہلاک ہونے کے لیے سبب بنتا ہے تو پھر وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام اس نے کس نیت سے کیا، اس کا مقصد جو ہے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا تھا، زیادتی کرنی تھی، ظلم کرنا اس کا مقصد تھا یا نہیں، ظلم کرنا مقصد نہیں تھا. تو اگر ظلم اور زیادتی کرنا مقصد ہو تو ایسی صورت میں
تاوان ہوتا ہے، لیکن اگر ظلم اور زیادتی کرنا مقصد نہ ہو تو پھر تاوان واجب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی دودھ پلانا اس عورت کا یہ سبب بن رہا ہے نکاح ختم ہونے کے لیے۔ تو جب سبب بن رہا ہے، علت نہیں بن رہا، تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ ارادہ نکاح ختم کرنے کا تھا تب تو اس نے زیادتی کی، ظلم کیا، تب تو اس پر تاوان ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو اس کا کام صرف سبب بنا ہے، اب غلطی سے ہو گیا، لہٰذا اس پر تاوان نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے صاحب ہدایہ نے اپنی دلیل سمجھائی کہ ہم تاوان تعدی کی صورت میں، ظلم اور زیادتی کی صورت میں واجب کرتے ہیں، اور اگر ظلم اور زیادتی کا ارادہ نہ ہو تو ہم واجب نہیں کرتے۔ یہ امام محمد کے خلاف اپنی دلیل ایک طریقے سے صاحب ہدایہ نے سمجھائی، لیکن دوسرے طریقے سے بھی سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ختم ہوا ہے تو نکاح کے ختم ہونے سے مہر واجب نہیں ہوتا، مہر لازم نہیں ہوتا۔ نکاح کے فاسد ہونے سے مہر لازم نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کی وجہ سے، نکاح کے ختم ہونے کی وجہ سے مہر ساقط ہوتا ہے۔ کسی کا کسی عورت سے نکاح ہے، نامہر مقرر ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، دخول بھی نہیں ہوا۔ اب اگر دخول ہو جائے، نکاح برقرار رہے تو مہر پورے کا پورا مرد پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ طلاق دے دے، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، طلاق دے دے، دخول بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں نکاح کے ختم ہونے سے مہر بھی ختم ہو جائے گا، صرف اس عورت کو متع دینا پڑے گا، کچھ کپڑے، ایک جوڑا کپڑوں کا دینا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے فاسد ہونے سے مہر لازم نہیں ہوتا، نکاح کے فاسد ہونے سے مہر ختم ہوتا ہے، ساقط ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو نصف مہر شوہر پر واجب ہوا ہے، یہ مہر کے طور پر نہیں ہوا، یہ متع کے طور پر ہوا ہے۔ یعنی دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہو گیا، مہر جو پورا اس کے اوپر آنا تھا، شوہر کے اوپر، اگر یہ نکاح برقرار رہتا، دخول ہو جاتا، پورا مہر اس پر آتا، وہ مہر اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نصف مہر اس پر واجب ہوا ہے، یہ بطور متع کے ہے۔ جیسے کہ مہر ساقط ہو جاتا ہے تو عورت کو پھر کچھ کپڑے دینے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا ہے۔ اگر مہر مقرر ہوا ہے نکاح کے وقت چھوٹی بچی کے ساتھ، تب نصف مہر دینا پڑے گا، نہیں تو متع ہی دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو نصف مہر ہے، یہ بطور متع کے واجب ہوا ہے، بطور مہر کے نہیں، اس لیے کہ فساد نکاح سے مہر تو ساقط ہو جاتا ہے، مہر تو ختم ہوتا ہے، متع واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو آدھا مہر ہے وہ بطور متع کے واجب ہوا ہے، بطور مہر کے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ متع کے واجب ہونے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ نکاح ختم ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ نکاح ختم تصور کیا جائے گا اور مہر اس پر واجب ہوگا۔ لیکن اس نکاح ختم کرنے میں یہ عورت مسببہ ہے، معللہ نہیں ہے، اس کا یہ کام سبب بن رہا ہے، علت نہیں بن رہا۔ جب سبب بن رہا ہے تو اس میں شرط ہے تعدی کی، کہ اس نے زیادتی اور ظلم کیا ہو، تو تب اس پر یہ تاوان واجب ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی کام سبب بنتا ہے تو اس پر تاوان واجب ہوتا ہے۔ سبب بنتا ہے تو پھر اس میں شرط ہوتی ہے، جب کسی کا کوئی فعل کسی تاوان کا سبب بنتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کس نیت اور ارادے سے کیا۔ اگر زیادتی کی نیت سے کی تو پھر تاوان ہوگا، اگر زیادتی کی نیت سے نہیں کیا تو اس کا یہ کام سبب بن رہا ہے، لہٰذا غلطی ہے، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے یہ جو کام کیا ہے عورت نے، یہ سبب بن رہا ہے، تو اس میں ہم نے پھر یہ شرط لگا دی، کیونکہ کام سبب ہے تو ہم نے شرط لگا دی کہ زیادتی کی نیت تھی، فساد نکاح کی نیت تھی، تو اس کی طرف سے زیادتی ہے، تعدی ہے، لہٰذا اس پر تاوان ہوگا۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں تھی تو پھر تعدی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، تو اس پر تاوان نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے کوئی کنواں کھودا کسی کی زمین میں، اب ارادہ یہ تھا کہ اس سے پانی نکالوں گا، پانی پئیں گے، اس میں کوئی بندہ آ کے مر گیا،
کسی بندے نے کوئی کنواں کھودا تو اس کنویں میں آ کے کوئی مر گیا، گر کے کوئی مر گیا، اب یہ کنواں کھودنا یہ اس کے مرنے کی علت نہیں ہے، سبب ہے۔ کنواں سبب بنا ہے، ذریعہ بنا ہے، باقی وہ بندہ آیا ادھر گرا یہ ایک علت بن گئی ہے اس کے لیے، لیکن کنواں جو ہے یہ سبب بنا ہے، یہ علت نہیں ہے۔ جب یہ کنواں سبب ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کنواں کھودنے والے نے زیادتی کی ہے یا زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر زیادتی کی ہے تو اس پر دیت ہے، زیادتی نہیں کی تو دیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ کام، یہ کنواں جو ہے، کنواں کھودنا یہ سبب ہے، اور جب سبب ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے تعدی کی یا نہیں، زیادتی کی یا نہیں۔ تو وہ زیادتی ہم اس طرح دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے کنواں اپنی زمین میں کھودا ہے یا کسی راستے میں یا کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھودا ہے۔ اگر اپنی زمین میں کنواں کھودا ہو اور اس میں آ کے کوئی مر گیا تو اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، اس نے تو اپنی زمین میں اپنے پانی کے انتظام کے لیے کنواں کھودا ہے، اب کوئی مر گیا تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ لیکن اگر اس نے راستے کے درمیان کنواں کھودا ہو یا کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھودا ہو، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر کنواں ہے یا نہیں ہے، راستے میں کون کنواں کھودتا ہے، راستے میں کھودا ہوا ہے، وہاں کے کوئی مر گیا تو ہم کہیں گے زیادتی ہے، اس نے یہ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، لہٰذا اس پر تاوان ہوگا۔ تو جب کوئی کام سبب ہو کسی نقصان کا تو اس میں پھر زیادتی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تعدی ہے تو تاوان، تعدی نہیں ہے تو تاوان نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی عورت کا دودھ پلانا نکاح کے ختم ہونے کے لیے سبب ہے، تو دیکھا جائے گا کہ تعدی ہے تو تاوان کی بھرپائی کرے گی، تعدی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے تو پھر تاوان کی بھرپائی نہیں کرے گی۔ تو اب عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وعن محمد انہ یرجع فی الوجہین، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں شوہر جو ہے نصف مہر کا رجوع بڑی بیوی پر کرے گا۔ والصحیح ظاہر الروایہ، صحیح بات ظاہر الروایہ کی ہے، یعنی پیچھے جو عبارت میں مسئلہ گزر چکا ہے متن میں۔ وجہ یہ ہے کہ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المہر وذلك يجري مجرى الإتلاف لكنها مسببة فيه، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس بڑی عورت نے دودھ پلا کر وہ چیز مؤکد کر دی، پکی کر دی، جس کے ساقط ہونے کا خطرہ تھا، جو ختم ہو سکتی تھی، اور وہ تھا نصف مہر، کہ یہ عورت مرتد ہو جاتی چھوٹی بچی بڑی ہو کر، اور یا مر جاتی بلوغت سے پہلے، تو ایسی صورت میں نصف مہر بھی واجب نہ ہوتا، لیکن اس عورت نے، بڑی عورت نے دودھ پلا کر نصف مہر شوہر پر واجب کر دیا اس بچی کے لیے۔ وذالک یجری مجری الاتلاف، اور یہ نصف مہر واجب کر دینا شوہر پر، یہ مال ضائع کرنے کی قائم مقام ہے۔ یہ ایسا ہے کہ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کا اتنا مال ضائع کر دیا، تو جب ضائع کر دے کوئی کسی کا مال تو اس پر تاوان ہوتا ہے۔ لیکنہ مسببۃ فیہ، لیکن یہاں پر یہ عورت اس مال کو واجب کرنے میں، نصف مہر واجب کرنے میں اور نکاح فاسد کرنے میں مسببہ ہے، معللہ نہیں ہے، مباشرہ نہیں ہے۔ مسببہ اس لیے ہے کہ اما ان الارضاع لیس بافساد النکاح وضعا، اس لیے کہ دودھ پلانا یہ نکاح کو فاسد کرنے کے لیے نہیں ہے، شریعت نے اس کو نکاح فاسد اور ختم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا، دودھ پلانے سے نکاح ختم نہیں ہوتے۔ وإنما يثبت ذلك باتفاق الحال، یہاں پر جو نکاح ختم ہوا ہے وہ تو اتفاقی طور پر ایک حال، ایک صورت ایسی پیش آ گئی کہ دونوں ماں بیٹی بن گئے، تو اس وجہ سے وہ نکاح ختم ہوا۔ تو اصل علت نکاح ختم ہونے کی یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹی بن گئے دودھ پلانے سے۔ تو اب یہ عورت مسببہ ہے، اس کا یہ کام سبب بنا ہے نکاح ختم ہونے کے لیے۔ تو جب یہ مسببہ ہے تو پھر بات وہی ہے قاعدہ کہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی طرف سے زیادتی ہے یا نہیں، اگر زیادتی ہے تو تاوان کی بھرپائی کرے گی، نہیں ہے تو نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک طریقے سے مسئلہ سمجھایا۔ اب دوسرے طریقے سے فرماتے اولی انا
فساد النکاح لیس بسبب لالزام المہر بل هو سبب لسقوطه، فرماتے ہیں کہ یا اس لیے کہ نکاح کا فاسد ہونا یہ مہر لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، مہر واجب ہونے کا، نصف مہر واجب ہونے کا سبب نکاح ختم ہونا نہیں ہے، بل ہوا سبب لسقوطی، بلکہ نکاح کا ختم ہونا تو مہر کو ساقط کرنے کا سبب ہے۔ اس شخص پر پورا مہر واجب ہو جاتا اگر یہ نکاح برقرار رہتا، لیکن اس سے مہر ساقط ہو گیا نکاح کے ختم ہونے سے، تو نکاح کا ختم ہونا جو ہے یہ تو مہر کے ختم کرنے کے لیے سبب بنا ہے، تو اس عورت نے جو اس کا نکاح ختم کیا اس سے تو مہر ساقط ہوا ہے۔ الا ان نصف المہر یجب بطریق المتع علی ما عرف، لیکن یہ جو نصف مہر اس پر واجب ہوا ہے یہ متع کے طریقے پر ہوا ہے، جیسے کہ باب المہر میں پیچھے یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے کہ نصف مہر بطور متع کے واجب ہوتا ہے، لیکن من شرط ابطال النکاح، لیکن اس متع کے واجب ہونے کے لیے یا نصف مہر کے واجب ہونے کے لیے نکاح کا باطل ہونا، ختم ہونا یہ شرط ہے۔ تو نکاح جو ختم ہوا ہے، نکاح جو باطل ہوا ہے، اس کی سبب یہ عورت بنی ہے، اور اس سبب کی وجہ سے یہ متع اور یہ نصف مہر واجب ہوا ہے۔ تو اذا كانت مسببۃ، تو جب یہ عورت مسببہ ہے، بڑی بیوی جو ہے یہ مسببہ ہے، تو یشترط فیہ تعدی، تو اس میں تعدی اور زیادتی کی شرط ہوگی تاوان کے لیے، اگر اس نے زیادتی اور تعدی کی ہے تو تاوان واجب ہے وگرنہ نہیں ہے۔ کحفر البیری، جیسے کہ کنواں کھودنے والے پر تاوان ہوتا ہے اگر وہ تعدی کرے، ظلم اور زیادتی کرے، یعنی راستے میں کنواں کھودے یا کسی دوسرے کی زمین، کیونکہ اس کا کنواں کھودنا کسی کے مرنے کے لیے سبب بنتا ہے، لیکن اگر اپنی زمین میں کھودا ہے تو زیادتی نہیں کی، پھر کوئی دیت اور تاوان اس پر واجب نہیں ہوگی اگر کوئی مر گیا۔ آگے فرماتے ہیں ثم تکون متعدیۃ اذا علمت بالنکاح وقصد بالارضاع الفساد، فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ بڑی عورت متعدیہ ہو، زیادتی کرنے والی ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ جب اس کو نکاح کا معلوم تھا اور اس نے دودھ پلانے سے نکاح کے فاسد کرنے کا ارادہ کیا، نکاح کے ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو ایسی صورت میں یہ متعدیہ اور زیادتی کرنے والی شمار ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹی بچی اس کی بیوی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دودھ پلانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود اس نے اس نیت سے یہ دودھ پلایا کہ نکاح ختم کر دیا جائے، نکاح ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ متعدیہ ہے، زیادتی کرنے والی ہے، تو لہذا اس پر تاوان ہے۔ اما اذا لم تعلم بالنکاح او علمت بالنکاح ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الافساد لا تكون متعدیہ لانها مامورة بذلك، فرماتے ہیں اگر اس کو نکاح کا علم ہی نہ ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چھوٹی بچی اس کی بیوی ہے میرے شوہر کی، یا اس کو نکاح کا تو پتہ ہے لیکن دودھ پلانے سے اس کا مقصد اس چھوٹی بچی کے بھوک کو ختم کرنا یا اس چھوٹی بچی کو ہلاک ہونے سے بچانے کی نیت تھی، دودھ پلانے سے نکاح فاسد کرنے کی نیت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں یہ بڑی عورت متعدیہ نہیں ہوگی، زیادتی کرنے والی شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے اس بڑی بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی ہر عورت کو یہ حکم ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی چھوٹا بچہ مر رہا ہو بھوک سے تو ان کو دودھ پلائے، اس کو بچائے، تو شریعت کی طرف سے تو یہ اس کام پہ مامور ہے، تو اس نے تو اس کو ہلاک ہونے سے بچایا، تو جب ہلاک ہونے سے بچایا تو ایسی صورت میں یہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس کا مقصد نکاح ختم کرنا نہیں تھا، جب یہ نہیں تھا تو یہ متعدیہ نہیں ہے، اس پر تاوان بھی نہیں ہے۔ یا دوسری صورت بتا دی پہلے کہ اس کو نکاح کا ہی پتہ نہیں ہے بیچاری، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وَلَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً أَيْضًا، اسی طرح اگر اس عورت کو یہ تو معلوم ہو کہ یہ چھوٹی بچی میرے شوہر کے نکاح میں ہے، یعنی اس کو نکاح کا علم ہو، لیکن اس کو
دودھ پلانے سے نکاح کے ختم ہونے کے علم نہ ہو، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اگر میں نے اس بچی کو دودھ پلا دیا تو نکاح ختم ہو جائے گا، یہ اس کو پتہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی لا تکون متعدیۃ ایضا، تو ایسی صورت میں بھی یہ بڑی عورت تعدی کرنے والی، زیادتی کرنے والی شمار نہیں ہوگی، یعنی ایسی صورت میں بھی اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے تب بھی اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ وَهَذَا مِنَّا اعتبار الجہل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحکم۔ تو یہ جو عبارت ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے، یہ وَهَذَا مِنَّا اعتبار الجہل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحکم، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ پیچھے مسئلہ بیان کیا کہ اگر بڑی عورت کو اس مسئلے کا علم نہ ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر تاوان نہیں ہے، وہ زیادتی کرنے والی شمار نہیں ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے کسی مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا گناہ ہے کہ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مسائل تو آپ کے لیے ضروری ہے جو آپ کی زندگی میں کام آتے ہیں، اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ شرعی حکم کو اس کے اوپر سے ٹال رہے ہیں، اس سے ہٹا رہے ہیں، تو شرعی حکم اس عذر سے ختم نہیں ہوتا کہ مسئلے کا علم نہیں تھا جب کہ انسان دارالاسلام میں رہتا ہو۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ دیتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ جس شخص نے زیادتی کی ہو اس پر تاوان واجب ہونا چاہیے، یہ شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جس شخص نے زیادتی کی ہو اس پر تاوان واجب ہونا چاہیے، اور زیادتی کے لیے یہ شرط ہے کہ اس عورت کو یہ معلوم ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، تبھی تو اس نے زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، یہ ارادہ کیا ہوگا۔ اب شرعی حکم تو یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی اس پر تاوان ہو، لیکن زیادتی تو ہم عورت پر تب کہیں گے کہ اس نے زیادتی کی ہے کہ جب اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح ختم ہوتا ہے، تو تب اس نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میں نے نکاح ختم کرنا ہے تو زیادتی کی ہوگی۔ تو ہم شرعی حکم کو اس عذر کی بنا پر نہیں ٹال رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے ہم شرعی حکم کو ٹال نہیں رہے۔ جہالت کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت اس سے جاہل ہے، اس فساد کا تو اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہوتا ہے، تو اس کی نیت کیسے کی ہوگی اس نے؟ تو جب اس کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے کہ دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہوتا ہے تو اس کی نیت ہی اس نے نہیں کی۔ اس کی نیت تو تب کی ہوتی، زیادتی تو تب کی ہوتی جب اس کو مسئلے کا پتہ ہوتا، لیکن اس بیچاری کو تو مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ تو جب اس کو نکاح فاسد ہونے کا پتہ نہیں ہے تو دودھ پلاتے وقت اس نے زیادتی نہیں کی، تو جب زیادتی نہیں کی تو شرعی حکم بھی اس پر لازم، تاوان بھی اس پر واجب نہیں ہوگا۔ تو ہم جہالت کی وجہ سے شرعی حکم کو ختم نہیں کر رہے ہیں، تاوان کو اس کے اوپر سے شرعی حکم کی وجہ سے ختم نہیں کر رہے کہ اس پر تاوان واجب ہے تو لہٰذا اس کو معلوم نہیں ہے تو تاوان ختم ہو جانا چاہیے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے اس کو فساد کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح ختم ہوتا ہے، تو جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے تو اس نے زیادتی کا ارادہ کیسے کیا ہوگا؟ معلوم ہوا اس نے زیادتی کا ارادہ نہیں کیا، جب زیادتی کا ارادہ نہیں کیا تو اس پر تاوان واجب نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے مسئلے کا معلوم نہ ہونا اس سے شرعی حکم نہیں بدلتا، تو ہم بھی نہیں بدل رہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے زیادتی نہیں کی، تو مسئلے کے معلوم نہ ہونے سے صرف اتنی بات آتی ہے کہ اس نے زیادتی نہیں کی،
اور شریعت کہتی ہے جس نے زیادتی کی اس پر تاوان واجب ہے. تو شرعی حکم تو یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی اس پر تاوان واجب ہے. ہم تو یہ حکم اس سے نہیں ہٹا رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر مسئلے کے معلوم نہ ہونے سے اس پر زیادتی واجب نہیں ہوتی. اس نے زیادتی نہیں کی، جب زیادتی نہیں کی اس پر تاوان نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو جہالت کا اعتبار کیا، مسئلے کے نامعلوم ہونے کے اعتبار کیا، یہ صرف فساد کے ارادے کو دور کرنے کے لیے کیا کہ اس عورت کا فساد کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو اس کو فساد کا ارادہ پھر بیچاری نے کیسے کیا ہوگا. جب اس کو مسئلے کا ہی معلوم نہیں ہے، فساد کا ارادہ تو تب کرے گی، نکاح کے ختم کرنے کا ارادہ تو تب کرے گی جب اس کو مسئلے کا پتہ ہو کہ اس سے نکاح ختم ہوتا ہے. لیکن اس بیچاری کو جب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح ختم ہوتا ہے تو اس نے فساد کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا دودھ پلانے سے. جب فساد کا ارادہ نہیں کیا تو اس پر تاوان واجب نہیں ہے. تو جہالت کا اعتبار ہم نے فساد کے ارادے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، حکم شرعی کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر یہ اس عورت کو اس مسئلے کا پتہ ہوتا اور دودھ پلاتے وقت اس کو پتہ نہ لگتا، یا دودھ پلاتے ہوئے اس کو پتہ نہ لگتا کہ یہ اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہم اس جہالت کے اعتبار نہ کرتے. ارادہ کا تو پھر بھی ہم دیکھتے لیکن پھر جہالت کے اعتبار نہ ہوتا، کیونکہ پھر وہ جہالت معتبر نہیں ہے. تو حکم شرعی کو ختم کرنے کے لیے ہم جہالت کو عذر نہیں بناتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب مسئلے کا علم نہیں تھا، جہالت تھی اس سے، تو پھر یہ بیچاری نے زیادتی نہیں کی. جب زیادتی نہیں کی تو اس کی وجہ سے، زیادتی نہ کرنے کی وجہ سے حکم شرعی اس کے اوپر سے ختم ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. جہالت کی وجہ سے تو صرف اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو فساد کا علم نہیں تھا اور اس نے فساد کی ارادہ نہیں کیا. تو فساد کی ارادہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر حکم شرعی سے ساقط ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا. نہ ہم جہالت کی وجہ سے ساقط کرتے ہیں. ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقال مالك رحمه الله يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي. ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بخلاف اللحم. یہاں سے فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت صرف عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی دونوں میاں بیوی ہیں، ایک عورت یا کچھ عورتیں آ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہے، تو ان کا یہ نکاح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو صرف عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو ان مسائل کی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم ان عورتوں کی بات مان لیں، گواہی مان لیں، تو یہ میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، بہن بھائی بن جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ یہ مسائل درپیش آتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے صرف عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اگر صرف عورتیں گواہی دے کہ اس بچے نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے اور وہ بچہ بھی نہ مان رہا ہو اور باقی کوئی مرد بھی ان عورتوں کے ساتھ نہ ہو جو اس بات کی گواہی دے، تو ایسی صورت میں صرف عورتوں کی گواہی دینے سے ہم کسی بچے کو کسی عورت کا رضاعی بیٹا شمار نہیں کریں گے. اور اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی ہے آپس میں اور کوئی عورتیں کہیں کہ یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو تب بھی ہم ان عورتوں کی بات نہیں مانیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی.
حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد گواہی دے یا ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی گواہی کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے گواہی کا، وہ پورا ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی کے ساتھ بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عورت عادل ہو، نیک ہو، فاسق نہ ہو۔ اگر نیک عورت ہے تو بے شک ایک عورت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گواہی دے دے کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہے، دونوں میاں بیوی آپس میں رضائی بہن بھائی ہے، یا یہ بچہ یا یہ بچی فلانے کی رضائی بیٹی ہے، تو اگر وہ عورت عادل ہے تو اس کی اس بات کو مانا جائے گا اور حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بچہ یا یہ بچی یا یہ دونوں اس عورت کے رضائی بیٹے شمار ہوں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حرمت رضاعت جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے، اور جو شرعی حقوق ہے وہ کسی ایک بندے کی خبر دینے، کسی ایک بندے کی گواہی دینے سے بھی شرعی حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے گوشت خریدا اور کسی نیک آدمی نے آ کے اس سے کہا کہ یہ گوشت جو آپ نے خریدا ہے اس کو ایک مجوسی نے، ایک آتش پرست نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، اور مجوسی، مشرک اور آتش پرست جو ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرے تو وہ مردار ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی ایک بندے نے بھی گوشت خریدنے والے کو یہ خبر دی کہ اس جانور کو تو مجوسی نے ذبح کیا تھا، تو اس کی بات کو مانا جائے گا اور وہ گوشت کھانا پھر اس شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شریعت کا حق ہے، حرام حلال۔ تو یہاں حرمت رضاعت بھی شریعت کا حق ہے، تو ایک بندے کی گواہی سے جس طرح وہاں پر شریعت کا حق ثابت ہوتا ہے وہ گوشت والے مسئلے میں، کیونکہ وہ شریعت کا حق ہے، تو یہاں پر بھی شریعت کا حق ہے حرمت رضاعت۔ تو یہ بھی ایک بندے کی گواہی یا ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہوگا، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ بالکل حرمت رضاعت شریعت کا حق ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں جب کسی کا نکاح ہوا ہو کسی عورت کے ساتھ، اس وقت اگر کوئی گواہی دے کہ یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہے، تو اس وقت شریعت کے حق کے ساتھ وہاں پر حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی وہ دونوں آپس میں بہن بھائی بنیں گے، اور کسی عورت کے رضائی بیٹے بنیں گے، کسی عورت کے رضائی بچے بنیں گے وہ دونوں، تو یہ تو شریعت کا حق ہے، یہ تو ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب دونوں کسی عورت یا کئی عورتوں کی گواہی سے بہن بھائی، رضائی بہن بھائی بنیں گے، تو چونکہ میاں بیوی جب رضائی بہن بھائی بن جائیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور جو نکاح ہے، نکاح کا جو ختم ہونا ہے یہ حقوق العباد ہے، اور یہ حقوق العباد جو ہے، نکاح کا ختم ہونا جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دو آدمی یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی نہ دیں، یعنی جب تک گواہی کا نصاب مکمل نہ ہو اس وقت تک کسی کا نکاح آپ گواہی دے کر ختم نہیں کر سکتے۔ تو نکاح کے ختم ہونے کے لیے نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے، اس لیے اکثر یہ رضاعت کے مسئلے نکاح کی صورت میں پیش آتے ہیں کہ نکاح ہوا ہوتا ہے، بعد میں کوئی گواہی دے دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ پورا نصاب ہونا گواہی کا ضروری ہے، صرف عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو یہ ہم نے کہا اس لیے کہ نکاح کے باب میں حرمت رضاعت
زوال ملک سے نکاح کے ختم ہونے سے جدا نہیں ہو سکتی. جہاں پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی وہاں پر ساتھ ساتھ دونوں کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور نکاح جو ہے یہ بغیر گواہوں کے، جب تک گواہوں کا نصاب پورا نہ ہو اس وقت تک یہ ختم نہیں ہو سکتا گواہی سے. اس لیے ہم نے مکمل یہ شرط لگا دی، چاہے نکاح کسی کا نکاح ہوا ہو یا ایسے ہی اکیلے بندے کی حرمت رضاعت ثابت کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ گواہوں کا نصاب پورا ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض اوقات یہ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ نکاح ہوا ہوتا ہے اور کوئی کہہ دیتا ہے یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہے، تو وہاں پر نکاح بھی ختم ہوتا ہے. تو زوال ملک کے لیے، نکاح کے ختم ہونے کے لیے پھر گواہوں کا پورا ہونا شرط ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حرمت رضاعت ایک بندے کے کہنے سے ثابت ہو جائے گی یا ایک عورت سے، تو پھر حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور ساتھ نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک بندے کی گواہی سے کیسے نکاح کو ختم کرے؟ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، دونوں بہن بھائی بھی ہے لیکن نکاح بھی برقرار ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے مجبوری کے تحت ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہماری مجبوری ہے شرعی طور پر کہ حرمت رضاعت جو ہے وہ تب ثابت ہوگا جب گواہوں کا نصاب پورا ہوگا. اس لیے کہ حرمت رضاعت کے ساتھ جہاں یہ حقوق الشرع ہے، یہ شریعت کا حق ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی منسلک ہے. تو جب کوئی ایسا حق ہو شریعت کا جس کے ساتھ حقوق العباد منسلک ہو، تو وہاں پر گواہوں کا اور گواہوں کے نصاب کا مکمل ہونا یہ شرط ہے. تو یہ صرف حقوق الشرع نہیں ہے، یہ صرف شریعت کا حق نہیں ہے جیسے امام مالک نے کہا، اس کے ساتھ حقوق العباد منسلک ہے. اس لیے گواہوں کے نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ گوشت والی مثال آپ نے دی، تو گوشت میں ایسا ممکن ہے، وہ صرف جو ہے شریعت کا حق ہے، اس میں حقوق العباد کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف شریعت کا حق ہے. اس لیے کہ وہاں پر ایسا ہونا ممکن ہے کہ حرمت آ جائے اور ملکیت باقی رہے، لیکن حرمت رضاعت میں ایسا نہیں ہے. جب وہاں پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی وہاں پر نکاح کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حرمت رضاعت آ جائے اور مل کے نکاح باقی رہے، نکاح بھی باقی رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن گوشت والے مسئلے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گوشت بھی حرام ہو اور اس شخص کی ملکیت بھی باقی رہے. جس شخص نے اس گوشت کو خریدا ہے تو وہ جا کے واپس کر سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کسی جانور کو کھلا سکتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے شراب، ایک شخص عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، اس کے پاس شراب تھی، وہ شراب کا مالک ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو اب شراب تو اس پر حرام ہو گئی، شراب کو پی تو نہیں سکتا، لیکن وہ اب بھی اس کی ملکیت ہے. اس کو وہ سرکہ بنا سکتا ہے، کسی اور کام میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. بے شک اس پر حرام ہے، اب وہ پی نہیں سکتا. تو گوشت میں ایسا ممکن ہے کہ حرمت آ جائے اور ملکیت باقی رہے. اس لیے وہاں پر ایک بندے کی گواہی سے بھی وہ حرمت آ جائے گی کہ گوشت حرام ہے. لیکن جو ہے حرمت رضاعت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ حرمت رضاعت آ جائے اور نکاح بھی باقی رہے. تو یہاں پر حقوق العباد اس سے منسلک ہے، حقوق العباد ختم ہوتے ہیں، زوال ملک آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ گواہوں کا نصاب مکمل ہو. لہٰذا حرمت رضاعت کو گوشت والے مسئلے پر قیاس نہ کیا جائے. فرماتے ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات. رضاعت، حرمت رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. اس میں ضروری ہے یہ ثابت ہو کہ حرمت رضاعت دو آدمیوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے. وقال مالک يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة. امام مالک فرماتے کہ حرمت رضاعت ایک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گی جب کہ وہ عادل ہو. لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي. یہ اس لیے کہ یہ حرمت جو ہے یہ شریعت کے حقوق میں سے ایک حق ہے، تو لہٰذا یہ ایک بندے کی گواہی کے ساتھ بھی ثابت ہوگا. جیسے کسی ایک شخص نے گوشت خریدا
اور اس کو کسی دوسرے شخص نے خبر دی کہ یہ تو مجوسی نے ذبح کیا تھا اس جانور کو، تو وہ حرام ہو جائے گا وہ گوشت ایک بندے کی گواہی سے۔ وَلَنَا أَنَّ ثَبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، ہم فرماتے ہیں کہ اس حرمت کا ثبوت، حرمت رضاعت کا ثابت ہونا نکاح کے باب میں یہ زوال ملک سے جدا نہیں ہوتا۔ جہاں پر حرمت رضاعت آتی ہے وہاں پر نکاح کی ملکیت بھی ختم ہوتی ہے، نکاح بھی ختم ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ابطال الملک لا يثبت الا بشہادۃ رجلین او رجل و امراتین، نکاح حقوق العباد ہے، تو فرماتے ہیں کہ نکاح کا باطل ہونا، نکاح کا ختم ہونا یہ دو بندوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں پر حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے وہاں نکاح بھی ختم ہوتا ہے، اور نکاح کے ختم ہونے کے لیے گواہوں کا پورا ہونا شرط ہے۔ اس لیے ہم نے فرمایا کہ حرمت رضاعت کیونکہ اس کے ساتھ حقوق العباد منسلک ہے، اس لیے اس کے لیے اس حرمت کے ثابت ہونے کے لیے دو گواہوں یعنی گواہوں کا نصاب مکمل ہونا ضروری ہے۔ بخلاف اللحم، باقی گوشت والے مسئلے میں لأن الحرمت التناول ينفك عن زوال الملک فاعتبر امرا دینیا، باقی جو کھانے پینے کی حرمت ہے وہ زوال ملک سے جدا ہو سکتی ہے، وہ ملک کے زائل ہونے سے جدا ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ چیز حرام ہو جائے، آپ کھا نہیں سکتے لیکن آپ کی ملکیت باقی رہے۔ اس کی مثال یہ گوشت آپ کی ملکیت میں رہے گا لیکن آپ کھا نہیں سکتے، حرام ہو جائے گا۔ دوسری مثال شراب کی ہے، تو وہاں پر ایسا ممکن ہے، وہاں پر حقوق العباد متاثر نہیں ہوتے، اس لیے وہاں ایک بندے کی گواہی چل جاتی۔ تو جب کھانے پینے کے مسئلے میں حرمت آ جاتی ہے اور وہ زوال ملک سے جدا رہتی ہے تو فاعتبر امرا دینیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ صرف امر دینی ہے، وہ صرف شریعت کا حق ہے، تو شریعت کے حق کا وہاں پر صرف اعتبار کیا گیا ہے، لیکن حرمت رضاعت میں حقوق العباد بھی منسلک ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر گواہوں کا انصاف پورا ہونا شرط ہے۔ واللہ اعلم۔